بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج ہم 7ویں جماعت کی کتاب میں سے سبق پڑھیں گے خیبر پختونخوا۔ خیبر پختونخوا پاکستان کے 4 صوبے ہیں، جن میں سے ایک صوبہ خیبر پختونخوا ہے۔ یہاں کے باشعور اور بہادر، باشعور عقل مند، یہاں کے باشعور اور بہادر عوام نے تحریک پاکستان کے لیے ریفرینڈم میں نہ صرف لوگوں سے رائے لینا، لوگوں سے رائے لینا، ریفرینڈم میں نہ صرف پاکستان کے حق میں فیصلہ دیا بلکہ آزادی کشمیر کے لیے کشمیر جا کر جنگ لڑی۔ اس کے علاوہ 1857 کی جنگ آزادی میں یہاں کے لوگوں نے بھرپور حصہ لیا۔ نوشہرہ چھاؤنی میں موجود مقامی سپاہیوں نے بغاوت کر کے اس جنگ کا آغاز کیا اور یہ جنگ پشاور، مردان اور قبائلی علاقوں تک پھیل گئی۔ یہاں کے غیور باشندوں، غیور غیرت مند بہادر باشندوں نے انگریزوں کے خلاف جنگ لڑی اور انہیں شدید نقصان پہنچایا۔ صوبہ خیبر پختونخوا تاریخی لحاظ سے بھی اہم اور کئی تہذیبوں کا امین ہے۔ مانسہرہ میں اشوک اعظم کے کتبے تختبئی میں بدھ مت کے کھنڈرات اور سکندر اعظم کے زمانے کے آثار اب تک محفوظ ہے۔ آثار نشانیاں جو ملکی اور غیر ملکی اسکالروں اور تاریخ دانوں کے لیے خاص طور پر کشش کا باعث ہیں۔ انگریزی دور حکومت میں اسے صوبہ پنجاب کے ساتھ شامل کیا گیا تھا۔ 1935 میں ایک ایکٹ کے ذریعے اسے الگ صوبے کا درجہ دیا گیا۔ یہ صوبہ پاکستان کے شمال مغرب میں واقع ہے، اس لیے اس صوبے کو شمال مغربی سرحدی صوبہ یعنی NWFP کہتے تھے۔ اب اس صوبے کا نام بدل کر خیبر پختونخوا رکھ دیا گیا ہے۔ اس صوبے کی آبادی تقریباً 2 کروڑ 20 لاکھ ہے۔ یہاں کی تقریباً 99.5% آبادی کا مذہب اسلام ہے۔ یہاں کی آبادی کی اکثریت کی مادری زبان پشتو ہے۔ مادری زبان جو زبان ہم گھر میں بولتے ہیں اس کو مادری زبان کہتے ہیں۔ اس کے علاوہ ہندکو، سرائکی، کوہستانی اور چترالی یہاں کی بڑی اور اہم زبانیں ہیں۔ اس صوبے کی سرحد شمال مغرب میں تاریخی درہ خیبر کے راستے افغانستان، شمال مشرق میں گلگت بلتستان، مشرق میں کشمیر، جنوب مغرب میں قبائلی علاقہ جات، جنوب میں بلوچستان، جنوب مشرق میں پنجاب اور اسلام آباد سے ملتی ہیں۔ پشاور کو کوہاٹ سے ملانے والی سرنگ دوستی ٹنل پاک جاپان دوستی کی عظیم و شان مثال ہے۔ خیبر پختونخوا کا صدر مقام پشاور اس صوبے کا سب سے بڑا شہر ہے، جبکہ صوبے کا گرمائی صدر مقام ایبٹ آباد ہے۔ خیبر پختونخوا 24 اضلاع پر مشتمل ہے۔ ان میں پشاور، ڈیرہ اسماعیل خان، بنو، کوہاٹ، ایبٹ آباد وغیرہ زیادہ مشہور ہیں۔ صوبے کے بعض حصے قبائلی علاقہ جات پر مشتمل ہے۔ ان قبائلی علاقوں میں پاکستانی قوانین کا اطلاق نہیں ہوتا بلکہ جرگہ سسٹم کے تحت ان کے فیصلے ہوتے ہیں، یعنی وہاں قبائلیوں کے جو بڑے بزرگ ہیں وہ مل بیٹھ کر فیصلہ کرتے ہیں، لیکن قبائلی عوام خود کو پاکستان کا لازمی جز سمجھتے ہیں اور وقت پڑنے پر وطن کے دفاع کے لیے وطن کے بچاؤ
دفاع کے لیے ہر اول دستے کا کردار ادا کرتے ہیں۔ آئین پاکستان کی روح سے صوبے کا انتظامی سربراہ وزیر اعلیٰ ہوتا ہے۔ صوبے کی اپنی قانون ساز اسمبلی اور عدالت عالیہ، جس کو ہائی کورٹ کہتے ہیں، ہائی کورٹ ہے۔ گورنر صوبے کا آئینی سربراہ اور وفاق کا نمائندہ ہوتا ہے۔ صوبائی محکمے صوبائی وزیروں کی نگرانی میں کام کرتے ہیں۔ ان کی مدد کے لیے ہر محکمے میں انتظامی افسران ہوتے ہیں۔ صوبے کے شمالی علاقے سرد علاقوں میں شمار ہوتے ہیں۔ یہاں کے کچھ علاقوں کا درجہ حرارت سردیوں میں -10 درجے سے بھی کم ہو جاتا ہے، جبکہ گرمیوں میں یہاں کا درجہ حرارت تقریباً 35 درجہ سینٹی گریڈ تک ہوتا ہے۔ لیکن آج کل تو اتنی گرمی ہے، میرا خیال ہے کہ 40 سینٹی گریڈ سے بھی زیادہ ہے۔ یہاں کے جنوبی اضلاع بے حد گرم ہے اور گرمیوں میں ان کا درجہ حرارت تقریباً 50 درجہ سینٹی گریڈ تک ہوتا ہے۔ صوبہ خیبر پختونخوا کے شمالی علاقے خوبصورتی اور دلکشی میں اپنی مثال آپ ہیں۔ گرمیوں کے موسم میں نہ صرف پورے ملک بلکہ دنیا بھر سے سیاح یہاں آتے ہیں، سیاح سیر کرنے والے، اور یہاں کے موسم اور قدرتی مناظر سے لطف اندوز ہوتے ہیں۔ سوات، بحرین، کالام، ایبٹ آباد، گلیات، کاغان اور ناران وغیرہ میں ہر طرف قدرتی حسن کے جلوے بکھرے پڑے ہیں۔ برف باری کے سبب ان علاقوں میں سردیوں کا دورانیہ ملک کے دیگر علاقوں کی نسبت زیادہ ہوتا ہے۔ سڑکوں کے جال بچھنے اور سہولیات میسر آنے کی وجہ سے اب اکثر لوگ سردیوں میں برف باری سے لطف اندوز ہونے کے لیے بھی ان علاقوں کا رخ کرتے ہیں۔ اب تو سوات کے ایک مقام مالم جبا میں اسکائنگ یعنی برف پر پھسلنا کے مقابلے بھی ہوتے ہیں۔ اس کے علاوہ صوبے کے جنوب میں واقع کچھ علاقے مثلا ہنگو اور پڑا چنار بھی سرد موسم اور خوبصورت قدرتی مناظر کی بدولت سیاحوں کے لیے اہم مقامات بن سکتے ہیں۔ پاکستان کے دیگر صوبوں کی طرح صوبہ خیبر پختونخوا میں بھی تعلیم کے شعبے پر خصوصی توجہ دی جا رہی ہے۔ حکومت کی کوشش ہے کہ صوبے کا کوئی بچہ زیور تعلیم سے محروم نہ رہے۔ اب ہر بندے میں یہ شعور آ گیا کہ تعلیم کے بغیر زندگی گزارنا مشکل ہے۔ اب ہر علاقے کے لوگ تعلیم کے میدان میں آ رہے ہیں اور تعلیم حاصل کر رہے ہیں، تو اس لیے اب تعلیمی اداروں کی ضرورت بہت زیادہ بڑھ گئی ہے۔ اس مقصد کے لیے تمام چھوٹے بڑے شہروں اور دیہات میں اسکول اور کالجوں کا جال بچھایا جا رہا ہے۔ ان تعلیمی اداروں میں معیاری تعلیم کا خصوصی خیال رکھا جا رہا ہے۔ صوبے کے ایک اہم شہر ایبٹ آباد کو تو اسکولوں کا شہر کہا جاتا ہے، یعنی ایبٹ آباد میں اسکول اتنے زیادہ ہے کہ اس علاقے کو ایبٹ آباد کو اسکولوں کا شہر کہا جاتا ہے۔ پورے ملک سے لوگ اپنے بچوں کو معیاری تعلیم دلانے کے لیے یہاں بھجواتے ہیں۔ صوبے کے اہم اور تاریخی تعلیمی اداروں میں ایڈورڈز کالج پشاور، اسلامیہ کالج پشاور یونیورسٹی اور زرعی یونیورسٹی شامل ہے۔ ہائر ایجوکیشن کمیشن کی کوششوں سے صوبے بھر میں یونیورسٹیوں کا قیام عمل میں لایا جا رہا ہے۔ کسی بھی ملک کی ترقی میں جہاں تعلیم اہم کردار ادا کرتی ہے، وہاں صحت کی اہمیت سے بھی انکار نہیں کیا جا سکتا۔ اگر ایک بندے کی صحت ٹھیک نہیں ہوگی تو ضروری بات ہے کہ وہ کچھ بھی نہیں کر سکے گا۔ تعلیمی ادارے ہو لیکن صحت کے ادارے نہ ہو، صحت پر توجہ نہ دی جا رہی ہو، تو وہ ملک کیا ترقی کر سکتا ہے؟ ایک صحت مند بندہ ہی تعلیم بھی حاصل کر سکتا ہے اور کام بھی کر سکتا ہے۔
وہاں صحت کی اہمیت سے بھی انکار نہیں کیا جا سکتا. ایک بیمار بندہ کیا کر سکتا ہے جب تک اس کی صحت ٹھیک نہیں ہوگی. ملک کے دیگر صوبوں کی طرح صوبہ خیبر پختونخوا میں بھی صحت کا محکمہ فعال کردار ادا کر رہا ہے. حکومت کی کوششوں سے ہر گاؤں میں بنیادی مرکز صحت BHU بیسک ہیلتھ یونٹ قائم کیے گئے ہیں اور ہر ضلع کی سطح پر تمام سہولیات سے آراستہ ہسپتال موجود ہیں. ان کے علاوہ خواتین اور بچوں کی صحت پر بھی توجہ دی جا رہی ہے. صوبہ خیبر پختونخوا کی کثیر آبادی دیہات میں رہتی ہے. ان لوگوں میں زیادہ تر کا تعلق زراعت کے پیشے سے ہے. یہاں کی اہم پیداوار میں گنا، چاول، مکئی اور تمباکو شامل ہے. صوبے میں نہایت اعلیٰ درجے کا تمباکو پیدا ہوتا ہے جو دنیا بھر میں برآمد کیا جاتا ہے. اس کے علاوہ یہاں مختلف سبزیاں کاشت کی جاتی ہیں جو صوبے کے لوگوں کی ضروریات کو پورا کرتی ہیں. پاکستان کے دیگر صوبوں کے برعکس اس صوبے میں صنعتی ترقی پر زیادہ توجہ نہیں دی گئی ہے، لیکن صوبے میں اہم صنعتی ادارے موجود ہیں. مردان میں ایشیا کا سب سے بڑا چینی کا کارخانہ موجود ہے. ہری پور میں موجود ٹیلی فون انڈسٹری پورے ملک کو ٹیلی فون سیٹ اور اس کے فاضل پرزاجات فراہم کرتی ہے. اس وقت ہتار، گدون، امازئی اور حیدرآباد، پشاور میں سینکڑوں چھوٹے بڑے کارخانے کام کر رہے ہیں جو صنعتی ترقی کے ساتھ ساتھ لوگوں کو روزگار کے مواقع بھی فراہم کرتے ہیں. کچھ مشکل الفاظ میں نے یہاں بتا دیے ہیں اور اس سبق کے کچھ مشکل الفاظ میں نے یہاں آپ کے لیے بورڈ پہ لکھے ہیں تو وہ بھی پڑھ لیتے ہیں. الفاظ معنی: باشعور، عقل مند، باشعور، عقل مند، غیور، غیرت مند، غیور، غیرت مند. مادری زبان وہ زبان جو ہم گھر میں بولتے ہیں. مادری زبان وہ زبان جو ہم گھر میں بولتے ہیں. اسکائنگ برف پر پھسلنا، اسکائنگ برف پر پھسلنا. ریفرینڈم لوگوں سے رائے لینا، ریفرینڈم لوگوں سے رائے لینا. برعکس، برخلاف، برعکس، برخلاف. BHU بیسک ہیلتھ یونٹ، BHU بیسک ہیلتھ یونٹ. آثار، نشانیاں. سوالات جوابات کی طرف آتے ہیں. پہلے سوال کی طرف آتے ہیں. پہلا سوال ہے پاکستان کے کتنے صوبے ہیں؟ ان کے نام بتائیں. پہلا سوال ہے پاکستان کے 5 صوبے ہیں. جواب: پاکستان کے 5 صوبے ہیں: پنجاب، سندھ، خیبر پختونخوا، بلوچستان اور گلگت بلتستان. دوسرا سوال ہے صوبے کا انتظامی سربراہ کون ہوتا ہے؟ جواب: آئین کی روح سے صوبے کا انتظامی سربراہ وزیر اعلیٰ ہوتا ہے. سوال نمبر 3، صوبہ خیبر پختونخوا کا پرانا نام کیا تھا؟ جواب: صوبہ خیبر پختونخوا کا پرانا نام شمال مغربی سرحدی صوبہ تھا. سوال نمبر 4 ہے صوبہ خیبر پختونخوا میں کون کون سی زبانیں بولی جاتی ہے؟ جواب: صوبہ خیبر پختونخوا میں زیادہ تر پشتو زبان بولی جاتی ہے. اس کے علاوہ ہندکو، سرائکی، کوہستانی اور چترالی زبان بھی بولی جاتی ہے. سوال نمبر 5 ہے دوستی ٹنل کن 2 شہروں کو آپس میں ملاتی ہے؟ جواب: دوستی ٹنل پشاور کو کوہاٹ سے ملاتی ہے. سوال نمبر 6 ہے صوبے میں
وفاق کا نمائندہ کون ہوتا ہے؟ جواب: صوبے میں وفاق کا نمائندہ گورنر ہوتا ہے۔ سوال نمبر 7 ہے، صوبہ خیبر پختونخوا کے چند مشہور تعلیمی اداروں کے نام بتائیے۔ جواب ہے، صوبہ خیبر پختونخوا کے چند مشہور تعلیمی اداروں میں اسلامیہ کالج یونیورسٹی، پشاور یونیورسٹی، زرعی یونیورسٹی، انجینئرنگ یونیورسٹی وغیرہ شامل ہے۔ اب یہاں کچھ واحد جمع ہے وہ کر لیتے ہیں۔ جز اجزاء، جز اجزاء، جز واحد ہے، اجزاء اس کی جمع ہے۔ لازم واحد ہے، لوازم اس کی جمع ہے۔ قانون واحد ہے، قوانین اس کی جمع ہے۔ کھنڈر واحد ہے، کھنڈرات اس کی جمع ہے۔ سہولت واحد، سہولیات اس کی جمع ہے۔ منظر واحد ہے، مناظر اس کی جمع ہے۔ اب اگلا سوال ہے، مندرجہ ذیل الفاظ کے متضاد لکھیں، یعنی اس کے اپوزٹ۔ بہادر، بزدل، بہادر، بزدل، بہادر، بزدل۔ اہم، بیکار، اہم، بیکار۔ گرم، ٹھنڈا، گرم، ٹھنڈا۔ منفی، مثبت، جمع اور مائنس جو ہوتا ہے، منفی مائنس کو کہتے ہیں اور مثبت جمع کو کہتے ہیں۔ خوبصورتی، بدصورتی۔ اکثریت، اقلیت۔ اکثریت زیادہ کو کہتے ہیں، اقلیت کم کو کہتے ہیں۔ اچھا، حروف ہجائیہ اور حروف استفہامیہ کون سے حروف ہے؟ تو اس کا جواب ہوگا حروف ہجائیہ۔ وہ حروف جو افسوس کے موقع پر بولے جائیں، وہ حروف جو افسوس کے موقع پر بولے جائیں، مثلاً او ہو، آہا، او خدا وغیرہ۔ حروف استفہامیہ وہ حروف جو پوچھنے یا سوال کرنے کے موقع پر بولے جاتے ہیں۔ حروف استفہامیہ وہ حروف جو پوچھنے یا سوال کرنے کے موقع پر بولے جاتے ہیں، مثلاً کیوں، کب، کون، کہاں، کیسے، کیا، کیونکہ، کس طرح۔ اب اس سبق کے جملوں کی طرف آتے ہیں، لیکن پہلے اس کے معنی دیکھ لیتے ہیں۔ پہلا ہے باشعور، عقل مند، جس میں شعور ہو، جس میں ایک چیز کی پہچان ہو۔ پختون ایک باشعور قوم ہے۔ اکثریت، اکثریت تعداد میں زیادہ۔ صوبہ خیبر پختونخوا میں اکثریت پختونوں کی ہے۔ برآمد، برآمد اور درآمد یہ دونوں فارسی کے الفاظ ہیں۔ در گر کو کہتے ہیں۔ درآمد باہر سے کوئی چیز اپنے ملک منگوانا، برآمد اپنے ملک سے کوئی چیز باہر بھیجنا۔ اب یہاں ہے برآمد، اکثر یہ فارسی بولنے والے کہتے ہیں درآمد، درآمد، برآمد۔ تو درآمد اپنے ملک کوئی چیز منگوانا، برآمد باہر بھیجنا۔ وہ اشیاء جو باہر بھیجی جاتی ہے۔ پاکستان کئی زرعی اجناس دوسرے ممالک کو برآمد کرتا ہے۔ لازمی، لازمی ضروری، تمام بچوں کے لیے پرائمری تک تعلیم لازمی قرار دی گئی ہے۔
سیاح سیر کرنے والے، سیاح سیر کرنے والے۔ سوات میں غیر ملکی سیاح بھی سیر کرنے آتے ہیں۔ یہ اس سبق کے آخری الفاظ جملے تھے۔ یقیناً سمجھ آ گئی ہوگی آپ کو۔ شکریہ۔ راشد خدیجہ